عالمی امن کے لیے دنیا بھر کی نظریں اسلام آباد پر جم گئیں۔ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے براہ راست مذاکرات کی تیاریاں مکمل۔ فریقین کے درمیان بیٹھک کل ہوگی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کرشنر سمیت سینٹ کام کمانڈر بریڈ کاپر امریکی وفد میں شامل۔ ایران کی جانب سے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر باقر کالباف نمائندگی کریں گے۔ دونوں وفود آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ امریکہ ایران مذاکرات سے قبل اسلام آباد اور راولپنڈی میں سخت سیکیورٹی انتظامات۔ پولیس، رینجرز، ٹی ٹی ڈی اور انٹیلیجنس اداروں کا مشترکہ فریم ورک فعال۔ اہم ٹرانزٹ پوائنٹس، رہائشی آبادیوں اور حساس مقامات پر نگرانی سخت۔ سرچ اینڈ کامبنگ آپریشنز بھی شروع کر دیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کا جائزہ۔ مشرق وسطی میں کشیدہ صورتحال میں کمی پر اطمینان کا اظہار۔ فریقین پر جنگ بندی پر عمل کرنے پر زور۔ عالمی امن میں تاریخی کردار، وزیر اعظم کو عالمی رہنماؤں کے ٹیلی فون لگاتار۔ امیر قطر، بحرین کے بادشاہ، لبنانی وزیر اعظم، آسٹریا کے چانسلر اور اٹلی کی وزیر اعظم کا رابطہ۔ کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد دی۔ ایران فاتح قرار، جنگ نہیں چاہتے لیکن اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ مذاکرات میں ہر نقصان کا ازالہ کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ آبنہ ہرمز کے حوالے سے نیا طریقہ کار بھی طے ہوگا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا سرکاری ٹی وی پر تحریری پیغام۔ اسلام آباد امن مذاکرات سے قبل اہم پیش رفت۔ ایران اور سعودی وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ عباس عراقچی اور شہزادہ فیصل بن فرحان کی علاقائی صورتحال اور کشیدگی میں کمی پر گفتگو۔ ایران کے خلاف جنگ شروع ہونے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان پہلی بار رابطہ ہوا۔ امریکی صدر نے اسرائیل کی جانب سے لبنان میں کارروائیاں کم کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ کہا اسرائیلی وزیر اعظم نے گفتگو میں حملوں میں کمی کا کہا ہے۔ ٹرمپ کا ایران کے اطراف عسکری طاقت برقرار رکھنے کا بھی حکم۔ خبردار کیا، امریکی جہاز اور فوجی اہلکار ایران کے قریب موجود رہیں گے۔ معاہدہ نہ ہونے پر ایران پر بڑا اور طاقتور حملہ ہوگا، صدر ٹرمپ کا انتباہ۔ امریکہ کا ایران سے آبنہ ہرمز کھولنے کے بعد جہازوں سے فیس وصول نہ کرنے کا مطالبہ سامنے آ گیا۔ ایسی اطلاعات ہیں ایران آبی گزرگاہ سے ٹینکروں سے فیس وصول کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر تہران ایسا کر رہا ہے تو فوراً بند کر دے، ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر پیغام۔ لبنان پر تباہ کن بمباری کے بعد مذاکرات۔ اسرائیل لبنان براہ راست بات چیت کی میزبانی امریکہ کرے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بات چیت کا مقصد حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا قرار دے دیا۔ لبنانی حکام کا اسرائیل سے واشنگٹن میں مذاکرات سے متعلق اظہار لا علمی۔ لبنانی حکام کے مطابق واشنگٹن میں ممکنہ ملاقات کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی۔ ایران نے لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر خبردار کر دیا۔ اسپیکر باقر کالباف نے واضح کیا کہ وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ اسپیکر نے جنگ بندی میں لبنان بھی شامل ہے کا پرانا پیغام ایکس پر دوبارہ شیئر کر دیا۔ اسرائیل نے سرحدیں مزید بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ صہیونی وزیر خزانہ کے مطابق غزہ، لبنان اور شام میں جنگ کے بعد سیاسی اقدامات کے ذریعے سرحدوں کو وسعت دی جائے گی۔ غزہ جنگ کے اختتام پر اسرائیل اپنی حدود کو مزید پھیلائے گا، جبکہ لبنان میں دریائے لطانی تک سرحدیں بڑھائی جائیں گی۔ اسرائیلی وزیر کی مغربی کنارے میں نئی اسرائیلی بستیوں کا سنگ بنیاد رکھنے کے موقع پر گفتگو۔ اسرائیل نے نسل کشی کو لبنان منتقل کر دیا۔ بین الاقوامی برادری اسرائیل کے خلاف جنگ بندی سبوتاژ کرنے کی کوششوں کا مناسب جواب دے، ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان کا مشورہ۔ بیروت میں چینی سفیر کی لبنانی وزیر اعظم سے ملاقات۔ چین کی انسانی امداد فراہمی کی پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ چینی سفیر کا مشکل وقت میں ساتھ کھڑے رہنے کے عزم کا اعادہ۔ کویت کا جنگ بندی کے باوجود ایک اور ڈرون حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ۔ حکام کا نیشنل گارڈز کی تنصیب کو نقصان پہنچنے کا اعتراف۔
بیروت میں چینی سفیر کی لبنانی وزیر اعظم سے ملاقات، چین کی انسانی امداد فراہمی کی پیش رفت سے آگاہ کیا گیا، چینی سفیر کا مشکل وقت میں ساتھ کھڑے رہنے کے عزم کا اعادہ۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی ابوظہبی میں اماراتی صدر محمد بن زائد سے ملاقات، خطے کی کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال، آبنائے ہرمز سے کھلوانے کی کوششوں پر بھی گفتگو، دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی صورتحال پر باہمی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ یورپی یونین نے لبنان میں فوری جنگ بندی اور آبنائے ہرمز سے آزادانہ بحری نقل و حرکت یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ سربراہ خارجہ پالیسی کایا کلاس کا تمام فریقین پر جنگ بندی معاہدے کا احترام کرنے پر زور۔ اسرائیل اسلام آباد مذاکرات سبوتاژ کرنے کی ہر ممکن کوششیں کرے گا، وہ پہلے بھی مذاکراتی عمل ناکام بنانے کی سازشیں کر چکا ہے۔ قطری پروفیسر و تجزیہ کار مہران کامراوا کی الجزیرہ سے گفتگو، باور کرایا اسرائیل مرضی کے بغیر معاہدہ ناکام بنانے کے لیے کوششیں کرتا رہے گا، واضح کیا معاہدے کے بہترین ضامن خود امریکہ اور ایران ہیں۔ کویت کا جنگ بندی کے باوجود ایک اور ڈرون حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ، حکام کا نیشنل گارڈز کی تنصیبات کو نقصان پہنچنے کا اعتراف، جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے دوران جنگ بندی کسی بھی ملک پر حملے کی خبروں کی تردید کر دی، بیان میں کہا کہ ایرانی افواج نے کہیں بھی کوئی میزائل حملہ نہیں کیا، اگر کوئی ڈرون حملہ ہوا ہے تو وہ یقیناً صہیونی دشمن یا امریکہ کا کام ہے۔ عراق میں امریکی سفارتی مشن پر ڈرون حملے نے صورتحال مزید کشیدہ کر دی، بغداد میں سفارتی مرکز پر حملے پر امریکہ میں عراقی سفیر کی محکمہ خارجہ میں طلبی، شدید احتجاج کیا، نائب وزیر خارجہ کرسٹوفر لینٹو نے عراقی سفیر سے ڈرون حملے کی وضاحت طلب کر لی۔ ایران نے سابق وزیر خارجہ اور خارجہ تعلقات کی اسٹریٹجک کونسل کے صدر کمال خارازی کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق انہیں 2 اپریل کو تہران میں نشانہ بنایا گیا، اس دوران ان کی اہلیہ بھی شہید ہو گئی تھیں۔ امریکہ اور کیتھولک مسیحیوں میں شدید کشیدگی بڑھ گئی، پینٹاگون کی دھمکی کے بعد پوپ لیو کا امریکی دورہ منسوخ، پوپ لیو کو امریکہ کی 250ویں سالگرہ میں شرکت کرنا تھی، پوپ لیو نے امریکی صدر کے بیانات سے اختلاف کیا تھا۔ امریکہ کی خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے جنسی مجرم جیفری ایپسٹن سے تعلقات کی تردید کر دی، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایسی پارٹیوں میں شرکت کی جس میں ایپسٹن شریک تھے، ایپسٹن کے ساتھ میکسویل سے تعلق بھی واجبی سا تھا۔ میلانیا ٹرمپ نے الزامات شرمناک اور اپنی ساکھ کے خلاف قرار دے دیے۔ بزرگ سیاستدان اور سابق گورنر پنجاب سردار ذوالفقار خان کھوسا 90 برس کی عمر میں انتقال کر گئے، اسپیکر ایاز صادق کے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کا اظہار تعزیت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سینیٹر شیرین رحمان کے گھر آمد، بیٹی کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز میں ڈاکٹر کی ڈائریکٹر اور عملے سے بدتمیزی، ترجمان کے مطابق ڈائریکٹر رفعت سلطانہ وفد کو تنخواہ روکے جانے پر بریفنگ دے رہی تھیں، اس دوران گھوسٹ ملازم ڈاکٹر کمال ناصر نے تنخواہ روکنے پر بدتمیزی کی اور شور شرابہ کیا۔ اور پی ایس ایل کے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے لاہور قلندرز کو 9 وکٹوں سے ہرا دیا، لاہور کا 100 رنز کا ہدف اسلام آباد نے بآسانی 58 گیندیں قبل ہی حاصل کر لیا۔ دوسرے میچ میں پشاور زلمی نے کراچی کنگز کو بآسانی ہرا دیا، کراچی کی ٹیم 246 رنز ہدف کے تعاقب میں 87 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔